ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو دوست امجد اور اسلم رہا کرتے تھے۔ وہ بہت اچھے دوست تھے اور سارا دن کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اسلم کہتا ہے کہ امجد چلو آؤ کھیلنے چلیں۔ تو امجد کہتا ہے کہ میں نے تو گھر والوں سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو اسلم کہتا ہے کہ اس میں گھر والوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تمہارا اتنا اچھا دوست ہوں۔ اور پھر وہ سارا دن کھیلتے ہیں۔ سارا دن کھیلنے کے بعد امجد تھک جاتا ہے تو وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ تمہاری ہی ڈھیل نے اس کو بگاڑا ہے، تم اس کو روک ٹوک ہی نہیں کرتی۔ تو امجد کہتا ہے کہ اس میں اتنی بری کیا بات ہے، میں اپنے دوست اسلم کے ساتھ ہی تو تھا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں بیٹا دوستی اچھی چیز ہے لیکن کسی بھی اتنا بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ امجد کہتا ہے مجھے اپنے دوست پہ بھروسہ ہے اور وہ پھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر وہ دونوں دوست ملتے ہیں تو اسلم کہتا ہے امجد کو کہ ساتھ کے گاؤں میں بہت اچھی آم کے پیڑ ہیں، چلو وہاں پہ کھانے چلتے ہیں۔ تو امجد کہتا ہے کہ میں نے تو گھر والوں سے آج بھی نہیں پوچھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے، تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، اور یہ کہہ کے وہ جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ امجد کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں سے ایک ریچھ نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کے اسلم بھاگ جاتا ہے۔ امجد پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ ریچھ کو قریب آتے دیکھتا ہے تو وہ بیہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے۔ ریچھ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو مردہ تصور کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور جب تک ریچھ نہیں چلا جاتا وہ ویسے ہی لیٹا رہتا ہے۔ جیسے ہی ریچھ جاتا ہے تو وہ بھاگ کر واپس گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ آج تو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک گھر پہ نہیں آیا، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے فکر نہ کرو، ابھی آ جائے گا، ادھر ہی کہیں کھیل رہا ہوگا۔ اتنی ہی دیر میں وہ آ جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ابو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ امجد کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ امجد انہیں سارا قصہ سنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں ابو کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے اپنے دوست پہ بھروسہ کیا اور وہ مجھے مشکل میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، شکر ہے کہ تم بچ گئے ہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے اور اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے ابو کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں نے سمجھایا تھا بیٹا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور تم نے آج دیکھ لیا کہ اس نے تمہاری مدد نہیں کی اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سن کر امجد رونے لگ جاتا ہے۔ اگلے دن امجد اور اسلم کی ملاقات ہوتی ہے تو اسلم کہتا ہے کیا ہوا تھا کل امجد، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس ریچھ نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ تو امجد کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے مجھے کہا کہ دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، اور مجھے پتا چل گیا کہ تم میرے دوست نہیں ہو، تو اس لیے آج سے تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہیں۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب ہمیں بڑے کچھ کہتے ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں صرف اسی کو دوست بنانا چاہیے جو مصیبت میں ہماری مدد کر سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔